منبر نور پہ تشریف فرما دارالعلوم غریب نواز گلشن رضا کے قابل قدر اساتذہ کرام، نقیب اعظم ہندوستان فخر نظامت حضرت حافظ و قاری نسیم آسی صاحب قبلہ، معزز سامعین کرام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، و گرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظمی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت فخر کائنات بنائے کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ذرہ نواز میں درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ ہر سال کی طرح امسال بھی محدث صورتی کانفرنس و جشن دستار مولویت و حفظ و قرت، جو نہ ہمیں صرف اپنے حسن و جمال، اپنے آرائش و زیبائش و تزئین کے نظارے کی دعوت دے رہا ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے اپنے دامنوں کو پر کرنے کا صدیقہ بھی عطا کر رہا ہے۔ تمام دارالعلوم گلشن رضا کے اساتذہ کرام، جن کی محنت و کاوش کا ثمرہ کچھ ہی دیر میں آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ بچوں کے سروں پہ دستار مولویت اور دستار حفظ و قرت رکھی جائے گی۔ یقیناً قابل مبارکباد ہیں دارالعلوم کے اساتذہ کرام اور بالخصوص خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری عمر رضا صاحب قبلہ، بانی تنظیم جا الحق ویلفیئر سوسائٹی و ناظم اعلیٰ دارالعلوم غریب نواز گلشن رضا، کہ جنہوں نے آج اس محدث صورتی کانفرنس کو ایک نمایاں شان دینے کے لیے الگ الگ موضوعات کا انتخاب کیا، عناوین کا انتخاب کیا، جس میں مجھ جیسے ناچیز کم علم کا موضوع ہے عظمت والدین۔ میں اسی پہ چند منٹ کی گفتگو آپ کے سامنے کروں گا، کیونکہ آج علماء کرام کا ایک قافلہ ہے۔ بس میں اتنی آپ سے گزارش کروں گا کہ میں جب تک بھی بولوں آپ حضرات نہایت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ پروردگار مجھے حق بولنے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ حضرات،
ایک شاعر نے کہا تھا، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ وقت نعمت وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی، یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی، یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر۔ نعرہ رسالت، عظمت والدین، محدث صورتی کانفرنس، سبحان اللہ۔ یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی۔ حضرات، پروردگار عالم 15ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور وعدہ لیا تیرے رب نے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو گے۔ یہ وعدہ پروردگار عالم نے لیا۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک میں تقریباً 15 مقامات پر اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ 15 مقامات پر پورے قرآن پاک میں اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا۔ حضرات، ماں باپ کی عظمت بہت بڑی، ماں باپ کی شان بہت بڑی۔ 15ویں پارے میں رب نے فرمایا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ رب فرماتا ہے اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو، سب سے ہلکا کلمہ ہے اف۔ اس کا مطلب میں مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اگر کسی کے 3 بیٹے ہوں اور ماں باپ سب سے چھوٹے بیٹے سے یہ کہیں بیٹا ہمارا یہ کام کر دو، تو وہ بیٹا کہتا ہے اف، ہم سے ہی کہتے رہتے ہیں، اپنے بڑے بیٹوں سے نہیں کہتے۔ سب سے ہلکا کلمہ اف ہے۔ قرآن فرماتا ہے اف بھی مت کہو، اپنے ماں باپ سے اف بھی مت کہو، جب بھی بولو تو ان سے نرمی کے ساتھ بولو، ان سے محبت سے کلام کرو۔ یہ ہے قرآن پاک کی آیت کریمہ۔ اب آؤ حدیث پاک سنو۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، آقا ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے؟ ماں حق الوالدین، آقا والدین کا حق کیا ہے؟ نبی نے فرمایا، ہما جنتوں کا و ناروں کا، تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہیں اور تیرے ماں باپ تیری دوزخ بھی ہیں۔ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا؟ جنت بھی دوزخ بھی، تو سنو، ماں باپ کی خدمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ صبح اس حال میں کرے کہ وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو تو اللہ تعالیٰ جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر ماں باپ دونوں زندہ ہیں اور وہ دونوں کا فرما بردار ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر ایک کا انتقال ہو گیا، ایک ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور اگر کوئی صبح اس حال میں کرے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں، وہ ماں باپ کا نافرمان ہو، تو پروردگار عالم اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک انتقال کر گیا ہو، ایک ہو، تو اللہ تعالیٰ ایک جہنم کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ صحابی نے عرض کیا، آقا اگر ماں باپ ظلم کریں تو؟ نبی نے فرمایا، وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، 3 مرتبہ نبی نے فرمایا، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں۔ مطلب کیا ہے؟ اگر ماں باپ ظلم بھی کریں تب بھی اولاد کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، اپنے ماں باپ کا ادب نہ کرے، بلکہ اس حال میں بھی وہ اپنے ماں باپ کا ادب کرے گا۔ حضرات، یہ حدیث پاک۔ اب آئیے
बुजुर्गान दीन की बारगाह में चलते हैं। माँ का मर्तबा बहुत बड़ा होता है प्यारे, बाप का मर्तबा बहुत बड़ा होता है प्यारे। अल्लाह के पैगंबर हैं जिन्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब भी कोहे तूर पे जाते, रात के 12 बजते तब भी कोहे तूर पे चले जाते, बयाबानों से गुजरते हुए कोहे तूर पे चले जाते, रात की तारीकी में कोहे तूर पे चले जाते। लेकिन एक दिन जब कोहे तूर पे मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे रब से कलाम करने के लिए, आपका पैर फिसला तो रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा अब जरा संभल करके आया करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे परवरदिगार आज तक तूने मुझसे ये नहीं फरमाया मूसा संभल करके आया करो। मैं रात में आया तूने मुझसे कलाम किया, मैं दिन में आया तूने मुझसे कलाम किया, लेकिन ये नहीं फरमाया मूसा संभल करके आया करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये अर्ज किया तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, मूसा जब तू हमारी बारगाह में आता था, रात में आता था, जिस वक्त भी तू आता था, तेरे पीछे तेरी माँ तेरी सलामती की दुआ करती थी। ए मूसा अब तेरी माँ का इंतकाल हो चुका है, अब दुआ करने वाले हाथ नहीं रहे हैं। ए मूसा इसलिए संभल करके आया करो। ये मूसा अलैहिस्सलाम है, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे मौला जन्नत में मेरा साथी कौन बनेगा? तो जवाब मिलता है, फला मोहल्ले का एक कस्साब बनेगा, फला मोहल्ले का एक कस्साब तुम्हारा जन्नत में साथी बनेगा, तुम्हारा जन्नत में रफीक बनेगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम उस कस्साब के पास पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि वो कस्साब दुकान पे बैठा हुआ है, गोश्त को फरोख्त कर रहा है और बुरा भला भी बोल रहा है, अपनी जबान से गालियां भी दे रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम हैरत से देख रहे हैं, ये कैसा शख्स है जो जन्नत में एक पैगंबर के साथ जाएगा, ये कैसा शख्स है जो जन्नत में एक अल्लाह के पैगंबर के साथ में जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास बैठते हैं, फरमाते हैं मैं तेरा मेहमान हूँ। वो कहता है बैठिए, जब अपना गोश्त फरोख्त कर देता है उसके बाद कहता है अब घर पे चलिए। घर पे पहुंचते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, वो शख्स खाना बनाता है। बनाने के बाद में मूसा अलैहिस्सलाम सोचते हैं अब ये मुझे खाने के लिए कहेगा, लेकिन वो कहता है आप बैठिए, पहले मेरी माँ खाएगी। अपनी माँ को खिलाने के लिए खाना लेकर के गया। माँ बहुत ज्यादा ज़ईफा हो चुकी थी, माँ बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए उसने खाने के लुकमे को अपने मुंह में डाला। डालने के बाद उसे बहुत ज्यादा चबाया, चबाने के बाद में उसे अपनी माँ के मुंह में डाल देता है। माँ को जब शिकम सैर कर देता है उसके बाद पानी पिलाता है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं उसके बाद मुझसे कहता है आइए अब अपने खाना तनावुल करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम खाना तनावुल करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का बिस्तर कर देता है, आप बिस्तरे इस्तिराहत पर आराम फरमा हो जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि रात जब आधी गुजर चुकी थी, मेरे कानों में एक आवाज आती है कि कोई रोने वाला दर्द भरी आवाज से रो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा वो रोने वाला कोई और नहीं था बल्कि वो बूढ़ी माँ थी जो अपने सर को सजदे में रख के रब की बारगाह में अर्ज कर रही थी, ए मेरे परवरदिगार मेरा बेटा अगरचे गुनाहगार है, मौला मेरा बेटा अगरचे सियाकार है, ए मेरे मौला मेरा बेटा अगरचे खताकार है, ए मेरे मौला मेरे बेटे के गुनाहों को मत देख, मेरे बेटे की सियाशियारी को मत देख, ए मेरे परवरदिगार मेरा बेटा मेरी खिदमत करता है, इस खिदमत की वजह से मैं अपने बेटे से राजी हूँ और मेरी रजा का सिला मौला ये दे दे कि मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बना दे, जन्नत में मेरे बेटे को मूसा का साथ अता फरमा दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए ज़ईफा, ए बूढ़ी माँ अपने सर को सजदे से उठा ले, मैं मूसा हूँ और ये मेरा जन्नत का साथी है, ये जन्नत में मेरे साथ में जाएगा। ये माँ की दुआ है प्यारे, माँ की दुआएं इंसान को बुलंद रुतबा दे देती हैं, माँ की दुआएं इंसान को बुलंद मकाम दे देती हैं। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है। मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उड़ाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते वालिदैन अल्लामा फुरकान रज़ा मंज़री। हज़रात ये माँ है,
ماں کی دعاؤں سے انسان کو بلند رتبہ ملتا ہے، ماں کی دعاؤں سے انسان کو بلند مقام ملتا ہے۔ اب آؤ ذرا دیکھو، قرآن کا فرمان آپ نے سنا، حدیث کا فرمان آپ نے سنا، نبیوں کی سیرت مقدسہ کا جائزہ آپ نے لیا۔ اب آئیے ذرا میں اس پیغمبر کی بارگاہ میں چلتا ہوں جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ صحابہ کرام نے کیا دیکھا؟ مسجد نبوی شریف کے کونے میں میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج رونے کی وجہ کیا ہے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں مجھے میری ماں کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے میری ماں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ صحابہ کرام سے نبی فرماتے ہیں میری ماں کے وہ آخری کلمات مجھے یاد آ رہے ہیں۔ میری ماں کی آنکھیں جب بند ہونے والی تھیں، میری ماں نے جو مجھ سے فرمایا تھا مجھے وہ کلام یاد آ رہا ہے، مجھے وہ باتیں یاد آ رہی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا آقا کیا کہا تھا آپ کی والدہ نے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں اب سنو، جب میرے آقا کی عمر 4 سال کی ہوتی ہے، آپ کی ماں آپ کو لے کر کے مدینہ منورہ آتی ہیں۔ اس وقت مدینے کا نام مدینہ نہیں تھا، بلکہ اس وقت مدینے کا نام یثرب تھا۔ یثرب کے معنی آتے ہیں بیماریوں کا گھر۔ مدینہ تو میرے نبی کے قدموں کی برکت سے بنا ہے، مدینہ تو میرے نبی کے پائے مبارک کی برکت سے بنا ہے۔ بریلی کا امام فرماتا ہے ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ مدینہ تو میرے نبی کے قدموں کی برکت سے بنا ہے۔ جب مقام ابوا میں پہنچتی ہیں، حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ حضرت آمنہ پہ وہ وقت آتا ہے جو سب پہ آنا ہے، وہ گھڑی آتی ہے جو سب پہ آنی ہے، وہ ٹائم آتا ہے جو سب پہ آنا ہے، وہ وقت آتا ہے۔ علمی صاحب فرماتے ہیں یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بنتو مت انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ کیا خوشی ہو دل کو چندہ زشت سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ وہ گھڑی آتی ہے جو سب پہ آنی ہے، وہ ٹائم آتا ہے جو سب پہ آنا ہے، وہ وقت آتا ہے جو سب پہ آنا ہے۔ وہ موت وہ سواری ہے جس پہ ہر ایک کو سوار ہونا ہے، موت وہ راستہ ہے جس پہ ہر ایک کو چلنا ہے، موت وہ پل ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، موت وہ دروازہ ہے جس سے ہر ایک کو داخل ہونا ہے۔ وہ وقت آیا، اب آپ مجھے بتاؤ اگر کسی کے یہاں پر کسی کے جا کرنے کا وقت آتا ہے، اس کی اولاد تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ڈھارس بندھاتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں جو سہارا دینے کی بات کرتے ہیں۔ اگر کسی کا باپ دنیا سے جانے والا ہو، اس کے بیٹے کو کبھی چچا سینے سے لگا کے کہتا ہے مت گھبرا میرے لال تیرا چچا ابھی زندہ ہے، کبھی تاؤ سہارا دینے کی بات کرتا ہے، کبھی خالو سہارا دینے کی بات کرتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ میرے آقا کے صبر و استقلال پر، قربان جاؤ میرے آقا کے استحکام پر۔ میرے آقا کی ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے، کوئی سہارا دینے کی بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی نبی کو سینے سے لگانے والا نہیں ہے۔ پاس ساتھ میں باندھی ایمن ہے اور 4 سال کی عمر میرے آقا کی ہے۔ حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، کوئی عام خاتون بیمار نہیں ہوئی ہے۔ قبیلے کا سردار کہتا ہے، قافلے کا سردار کہتا ہے قافلہ روک دو۔ 3 دن تک قافلہ رکا رہا، لیکن حضرت آمنہ کی طبیعت میں کوئی سدھار پیدا نہیں ہوا۔ 3 دن بعد قافلہ جانے کی اجازت مانگتا ہے، تب حضرت آمنہ فرماتی ہے تجھے جانا ہے تو شوق سے چلا جا، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، میری حفاظت کے لیے رب کعبہ کی رحمت کافی ہے۔ قافلہ چلا جاتا ہے۔ میرے آقا کی عمر 4 سال کی ہے، ساتھ میں باندھی ایمن ہے، تو تڑپتی ہوئی دھوپ ہے، شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ نظر آ رہے ہیں، چٹیل میدان ہی میدان نظر آ رہا ہے۔ ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے، مشفقہ ماں کا سایہ سر سے اٹھ رہا ہے۔ میرے نبی نے اپنی ماں کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ لیا ہے، اپنی ماں کا سر دبا رہے ہیں۔ جنت کی حوروں نے کہا آقا آپ یہ پریشانی کیوں اٹھا رہے ہیں، ہم آپ کی ماں کی خدمت کریں۔ تو میرے نبی کا کردار بول رہا تھا، میرے نبی کا کیریکٹر بول رہا تھا۔ ماں کی خدمت کا حق نرسوں نوکرانیوں کی ڈیوٹی لگا کے ادا نہیں ہوتا ہے، ماں کی خدمت کا حق تب ادا ہوتا ہے جب بیٹا خود اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے۔ میرے نبی اپنی ماں کا سر دبا رہے ہیں، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے کیونکہ ماں کا سایہ سر سے اٹھ رہا ہے، شفیقہ ماں کا سایہ سر سے اٹھ رہا ہے۔ نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، حضرت آمنہ کے چہرے پہ گرے۔ حضرت آمنہ نے آنکھیں کھولی، دیکھا کہ شہزادہ رو رہا ہے۔ نبی کے چہرے مبارک پر حضرت آمنہ اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی ہیں مت رو میرے لال، تو دنیا میں رونے کے لیے نہیں آیا ہے، آنسو مت بہا، تو دنیا میں
आंसू बहाने के लिए नहीं आया है। ए मेरे लाल, बच्चे तो माँ बाप की मौत पर इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल, तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है। तेरा खुदा तेरा सहारा है, तुम्हारी खुदाई का सहारा है। बरेली का इमाम फरमाता है, गमज़दों को रज़ा मुस्ततीजे के हैं, गमज़दों को रज़ा मुस्ततीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन। सुभान अल्लाह। हज़रात, माँ की आंखें बंद होने वाली हैं। हजरत आमना ने कहा, बेटा मत रो, मेरे बाद मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा। नबी फरमाते, जो मुझे मेरी माँ की बातें याद आ रही हैं वो ये हैं, मेरी माँ ने मुझसे कहा था, मेरे लाल मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, मेरा चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, मेरा नाम कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ, तेरे जैसा लाडला छोड़ करके जा रही हूँ। मेरे लाल तेरा शोहरा, मेरे लाल तेरा चर्चा मशरिक से लेकर के मगरिब तक, शिमाल से लेकर के जुनूब तक होगा। और दुनिया ने देख लिया, यही वो पैगंबर है जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया, जिनका चर्चा जमीनों पे भी हो रहा है, आसमानों पे भी हो रहा है, जिसका जिक्र कायनात के जर्रे जर्रे में हो रहा है। नबी फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, माँ बाप का अदब करो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की दुआओं से बुलंद रुतबा मिलता है। अब आओ जरा देखो माँ का मकाम क्या होता है। माँ की दुआओं से इंसान को बुलंद रुतबा मिलता है, माँ की दुआओं से इंसान को बुलंद मकाम मिलता है। हजरत बायजीद बुस्तामी का नाम आपने सुना होगा। ये कौन बायजीद बुस्तामी है? ये वो अल्लाह के वली हैं जिनके हुजूर शाहमदार भी मुरीद हैं। बायजीद बुस्तामी वो हजरत अल्लाह के वली हैं, बहुत बड़े, जिनका शुमार बड़े बड़े औलिया में होता है। हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ जब आप बोलने लगे, चलने लगे, तो आपको मदरसे में लेकर के आई और आपको मदरसे में, आपका मदरसे में दाखिला कराती हैं। उस्ताद से कहती हैं, मैं अपने बेटे बायजीद को मदरसे में लेकर के आई हूँ, लेकिन मेरी एक बात आप सुन लीजिए, मेरे बेटे बायजीद को उस वक्त तक छुट्टी मत देना जब तक ये आलिम ना बन जाए, जब तक ये वली ना बन जाए। दो शर्तें रखी माने, जब तक ये आलिम ना बन जाए, जब तक ये वली ना बन जाए, तब तक मेरे बेटे को छुट्टी मत देना। बायजीद बुस्तामी की माँ अपने बेटे को मदरसे में छोड़ करके आई है। कितना फर्क है कल की माओं में और आज की माओं में। कल की माओं के जब बेटे पैदा होते थे, अपने बेटे को दीनी तालीम दिया करती थी। कल की माओं के बच्चे जब पैदा होते थे तो उनको मदरसे में लेकर के जाती थी। आज की माँ के यहाँ जब बेटा पैदा होता है तो कहती है, इसे मैं इंजीनियर बनाऊंगी, इसे मैं प्रोफेसर बनाऊंगी, इसे मैं डॉक्टर बनाऊंगी, इसे मैं IAS ऑफिसर बनाऊंगी। ए मुसलमानों, कान खोल के सुन लो, तुम्हारा बेटा इंजीनियर बन गया, तुम्हारा बेटा प्रोफेसर बन गया, तुम्हारा बेटा IAS ऑफिसर बन गया, तो वो दौलत तो कमा सकता है, पैसा तो कमा सकता है, रुपया तो ला करके दे सकता है, लेकिन वो ताज तुम्हें नहीं दे सकता जो कयामत में मेरा रब एक हाफिज कुरान के माँ बाप को अता फरमाएगा। वो ताज तुम्हें नहीं मिल सकता जो कयामत के दिन मेरा रब एक हाफिज कुरान और एक आलिम दीन के माँ बाप को देगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, मदीने वाले मुस्तफा कहते हैं, वइज़ा क़ुरिअल कुरान वइज़ा क़रअल कुराना व अमिला बिही। नबी फरमाते, मन क़रअल कुराना व अमिला बिही यल्बिसु बालिदहु ताजन यौमल क़ियामती दौहु अहसनु का दौल शम्स। नबी फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया तो उसके माँ बाप को कयामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी आसमान के सूरज से भी ज्यादा होगी। अगर बेटा डॉक्टर बन गया तो दौलत ला सकता है, बेटा इंजीनियर बन गया तो पैसा ला सकता है, बेटा इंजीनियर बन गया तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए अच्छा मकान तो बना करके दे सकता है, लेकिन वो ताज अगर तुम्हें मिलेगा तो वो एक अपने बेटे को कुरान की तालीम दोगे तब मिलेगा, शरीयत की तालीम दोगे तब मिलेगा। याद रखो मुसलमानों, बायजीद
यजीद बुस्तामी की माँ आपको मदरसे में छोड़ करके आती हैं, क्योंकि जानती थी तहजीब मिलेगी तो मदरसे से मिलेगी, तमद्दुन मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, अगर अखलाक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, जीने का सलीका मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, अगर रहन सहन का तरीका मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, बड़ों का अदब करने का तरीका मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, छोटों पे शफकत करने का सबक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा। क्योंकि मदरसे में कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है और नबी फरमाते हैं जो अपने से बड़े का अदब ना करे, जो छोटों पे शफकत ना करे, वो हम में से नहीं है। ये सबक अगर कहीं मिलेगा तो मदरसे में मिलेगा। भाई यजीद बुस्तामी मदरसे में दाखिला लेते हैं, इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, माँ से बड़ी मोहब्बत करते थे, माँ से बड़ा प्यार करते थे। लेकिन याद रखो मुसलमानों, एक दिन उस्ताद से कहते हैं मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, मैं अपनी माँ के दीदार के लिए जाना चाहता हूँ। उस्ताद ने कहा माँ ने क्या कहा था, जब तक आलिम न बन जाओ चेहरा मत दिखाना। लेकिन रोने लगे, उस्ताद से रोना देखा नहीं गया। उस्ताद ने कहा बेटा लाओ मैं तुम्हें सबक देता हूँ। 8 दिन का सबक एक दिन में भाई यजीद बुस्तामी को दे दिया। फरमाया बेटा इतना सबक सुना दो मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। लेकिन माँ की मोहब्बत ही कुछ ऐसी थी, माँ का दीदार की लपक ही कुछ ऐसी थी। 8 दिन का सबक एक दिन में याद कर लिया भाई यजीद बुस्तामी ने और अपने उस्ताद को सुना देते हैं। उस्ताद ने छुट्टी दी, दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे को खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन है? फरमाया माँ तेरा बेटा भाई यजीद। बोले आप बोली आलिम बन गए? बोले आलिम तो नहीं बना माँ। फरमाया जाओ बेटा पहले इल्म हासिल करो, जाओ बेटा पहले दीन का इल्म हासिल करो, जब आलिम बन जाओ तब मेरे पास आना। रोते हुए आंखों से आंसू पोंछे मदरसे में दाखिल हो जाते हैं। चंद दिनों के बाद में एक बेहतरीन फकीह बनते हैं, एक बेहतरीन आलिम दीन बनते हैं। उस्ताद से कहा अब तो जा सकता हूँ माँ का दीदार करने। उस्ताद ने कहा दूसरी शर्त रह गई है, वली बनना अभी बाकी है। अब वली बनना, पहले के जो मदरसे थे, पहले की जो तालीम देने वाले मदरसे थे, उनमें तालीम और अमल दोनों साथ साथ दिए जाते थे। अमल पे भी ध्यान दिया जाता था कि ये नमाज पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये रोजे रख रहा है कि नहीं रख रहा है। पहले के मदरसे थे जिनमें अमल पे भी ध्यान दिया जाता था, अमल पे भी तवज्जो दी जाती थी। याद रखो मुसलमानों, यही वजह है मदरसे से फारिग होने वाले अपने वक्त के वली पैदा होते थे, अपने वक्त के वली बनकर के जाहिर होते थे, अपने वक्त के इमाम आजम बना करते थे। हजरत बायजीद बुस्तामी अब विलायत की मंजिलें हासिल करने के लिए इबादत और रियाजत में लग जाते हैं। वली बनना कोई आसान नहीं है, वली जिसे मेरा परवरदिगार बना दे वही बनता है। हजरत बहलूल दाना रोजाना हारून रशीद के महल के सामने से निकलते थे। हारून रशीद ने कहा मेरे पास क्यों नहीं आते हैं, मेरे महल में क्यों नहीं आते हैं? आपने फरमाया मैं किसी बादशाह के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा। शेख सादी फरमाते हैं वो आलिम बहुत बुरा है जो अमीरों के दरवाजे पे जाता है और वो आलिम बहुत अच्छा है जो जिसके दरवाजे पे अमीर आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आओ जरा देखो बायजीद बुस्तामी की मकाम देखो। पहले बहलूल दाना की इस रिवायत को समझो। आप हारून रशीद के महल में नहीं जाते हैं। हजरात गिरामी, हारून रशीद ने कपड़े का थान बिछवा दिया मदरसे के अपने महल के सामने और कहा जब बहलूल दाना सुबह को निकले तो उन्हें ऐसे ही ऊपर मेरे महल पे उठा लाना। हजरत बहलूल दाना को सुबह को उठा लिया जाता है और जब आप महल पे पहुंचे बहुत सवाल थे बादशाह के जहन में कि मैं ये पूछूंगा मैं वो पूछूंगा, लेकिन जब चेहरा देखा अल्लाह के वली का तो डर गया, कुछ भी नहीं बना। तो बोला कि ये बता दीजिए हुजूर कि वली कैसे बनते हैं, बुलंद मकाम कैसे मिलता है? तो अल्लाह के वली फरमाते हैं वली बनते नहीं है बल्कि जिसे वो चाहता है उसे वली बना देता है। जैसे तूने मुझे उठा लिया है ऐसे ही वो जिस बंदे को पसंद फरमाता है विलायत के लिए चुन लेता है। मसलके आला हजरत फैजाने औलिया किराम, नारे तकबीर, मदरसा गरीब नवाज गुलशने रजा। सुभान अल्लाह। हजरात अब सुने, वली बनता नहीं, जिसे मेरा रब चाहता है उसे वली बना देता है, वली बना देता है। अब बायजीद बुस्तामी इबादत में लगे, रियाजत में लगे, रातों रात नमाज पढ़ रहे हैं। और रातों रात नमाज पढ़ने के ताल्लुक से सुन लो, नबी फरमाते हैं बंदा 5 वक्त की नमाज के साथ साथ जब नवाफिल पढ़ता है तो वो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का करीबी बन जाता है।
اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ دن میں روزہ رکھتے، رات میں نماز پڑھتے۔ ایک دن مدینے والے مصطفیٰ ماں کے خواب میں تشریف لائے بایزید کی، ارشاد فرمایا بایزید کو آنے کی اجازت دے دو، ہم نے بایزید کو عالم بھی بنا دیا ہے اور اسے ولی بھی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی جس کی سفارش کرے، نبی فرمائے آنے دو۔ اب بایزید بسطامی اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں، ماں کی خدمت میں رہ رہے ہیں۔ ایک دن قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے تھے، قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ شکر ادا کرو اللہ کا اور شکر ادا کرو اپنی ماں کا۔ اللہ کا اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، ماں کا اس لیے کہ اس نے 9 مہینے تم کو اپنے شکم میں رکھا۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں 2 حق ہوتے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد، ایک اللہ کے حق اور دوسرے بندے کے حق۔ اللہ اپنے حق معاف فرما دے یہ اس کی رحمت سے امید ہے، لیکن بندے کا حق اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اگر کسی کی آپ نے غیبت کی ہے، اگر کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا ہے، اگر کسی کے پیسے کو آپ نے مارا ہے، اگر کسی کی زمین کو آپ نے ہڑپا ہے، اگر کسی کے مکان پر ناجائز قبضہ کیا ہے، یہ حقوق العباد ہے، یہ بندے کا حق ہے۔ اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے یاد رکھو مسلمانوں، چوراہوں پہ بیٹھ کر کے کسی کی غیبت مت کرو، دکانوں پہ بیٹھ کر کے کسی کی غیبت مت کرو، چوراہوں پہ بیٹھ کر کے کسی کی چگلی مت کھاؤ، کیونکہ یہ وہ گناہ ہیں جو فرشتے کاندھے پہ بیٹھے لکھ لیتے ہیں۔ جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک چائے کی چسکی لگا لی، برائیوں میں مشغول ہو گئے۔ ایک چائے کی چسکی لگا لی، فلاں مسجد کا امام ایسا ہے، فلاں مسجد کا امام ایسا ہے، فلاں مسجد کا امام ایسے کام کرتا ہے۔ کیا ملتا ہے مسلمانوں؟ اسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، اسی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہو، وہاں سے نکلے اسی کی برائیاں کر رہے ہو۔ کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ میرا رب نے تم سے پوچھ لیا، جس کے پیچھے تو نماز پڑھتا تھا اسی کی برائی کر رہا ہے، کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ نبی نے فرمایا میرے صحابہ غریب کون ہیں؟ بتاؤ غریب کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا آقا جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ غریب ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ غریب ہے، جس کے پاس مکان نہیں ہے وہ غریب ہے۔ نبی فرماتے ہیں غریب یہ نہیں ہے بلکہ غریب وہ ہے کہ قیامت کے دن آئے گا، نمازیں بھی اس کے پاس میں ہوں گی، حج بھی اس کے پاس میں ہوں گے، روزوں کا ثواب بھی اس کے پاس ہوگا، زکوٰۃ کا ثواب بھی اس کے پاس ہوگا، خیرات کا ثواب بھی اس کے پاس ہوگا، لیکن قیامت کے دن اس حال میں آئے گا اس کے ساتھ میں یہ بھی ملا ہوا ہوگا اس نے کسی کا حق مارا ہے، اس نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، اس نے کسی کے مکان پہ قبضہ کیا ہے، اس نے کسی کے پیسوں کو مارا ہے۔ پروردگار عالم قیامت کے دن اس بندے کو بلائے گا جس کا اس نے حق مارا تھا، اسے بھی کھڑا کرے گا، کیونکہ وہ عدالت وہ ہے وہاں جھوٹ بھی نہیں چل سکتا، وہاں تو وکیل بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یاد رکھو مسلمانوں وہ دن تو وہ ہے، اللہ سورہ یاسین شریف میں فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، رب فرماتا ہے اس دن تمہارے منہوں پہ مہر لگا دی جائے گی، اس دن تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، اس دن تمہارے پیر گواہی دیں گے۔ یاد رکھو مسلمانوں ہاتھ سے اگر کسی کا حق مارا ہے یہ ہاتھ گواہی دے گا، پیر سے کسی کے ناحق کی طرف گئے ہو تو یہ پیر گواہی دے گا۔ اس لیے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ بندہ بھی آئے گا جس کا اس نے حق مارا ہے، اور یہ بندہ بھی ہوگا جس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، حج و زکوٰۃ کا ثواب بھی ہوگا۔ پروردگار عالم اس کے حج کا ثواب، اس کی نمازوں کا ثواب، اس کے زکوٰۃ کا ثواب، اس کی خیرات کا ثواب اسے دے گا جس کا یہ دنیا میں حق مار کے گیا تھا، اب اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ نبی فرماتے ہیں غریب یہ ہے، غریب اسے کہتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں بایزید بسطامی کہتے ہیں ماں اب تم اپنے حق معاف کر دو، میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں لگنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بایزید بسطامی کی ماں کہتی ہیں بیٹا اگر تو جانا چاہتا ہے تو جا، میں نے اپنے حق معاف کیے، تو جا اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں لگ جا۔ اب یہ شخص، اب یہ بایزید بسطامی اب آتے ہیں جنگل میں عبادت کرنے کے لیے۔ 40 سال تک روایتوں میں آیا، ایک روایت میں آیا 30 سال، ایک روایت میں آیا 40 سال تک جنگلوں میں عبادت کرتے رہے۔ ولایت کی 28 منزلیں ہیں، ولایت کی 28 منزلیں، ان منزلوں میں ایک منزل کا نام ہے مقام حضوری۔ مقام حضوری کیا ہے؟
جب اس مقام پہ بندہ پہنچتا ہے تو اسے ہر جگہ اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے. پہاڑ پہ نظر ڈالے تو اللہ کا جلوہ نظر آئے, زمین پہ نظر ڈالے تو اللہ کا جلوہ نظر آئے. بایزید بستامی کہتے ہیں ماں میں مقام حضوری حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں اس مقام پہ پہنچنا چاہتا ہوں, ماں کے حق معاف کرا کے. اب آئے بایزید بستامی, جنگلوں میں عبادت کر رہے ہیں, 40 سال تک جنگلوں میں عبادت کرتے رہے, 40 سال تک جنگلوں میں عبادت کرتے رہے, رات میں عبادت کرتے, دن میں روزہ رکھتے, اور بایزید بستامی جنگل بدلتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی مجھے پہچان نہ لے, میرا وقت خراب نہ کر دے, میرے پاس آ کر کے نہ بیٹھ جائے. جنگل بدلتے بدلتے آپ اپنی بستی میں پہنچ جاتے ہیں, اور جب بستان میں پہنچے تو دل نے کہا بایزید یہ تو اپنی بستی میں آ گئے ہیں, چلو ماں کا دیدار کر لیتے ہیں. بولے 40 سال بعد آئے ہیں, ماں کا انتقال ہو گیا ہوگا. دل نے کہا بایزید اگر ماں کا انتقال ہو گیا ہوگا تو ماں کی قبر پہ فاتحہ پڑھ لیں گے, اور اگر ماں زندہ ہوگی تو ماں کا دیدار کر لیں گے. آپ جب دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں, گھر کے اندر روشنی ہو رہی تھی, سمجھ گئے ماں زندہ ہیں. بایزید بستامی نے دیکھا رات میں جب پانی چھلکنے کی آواز آئی, کیسی مائیں تھی پیارے, قربان جاؤ ان کے مرتبے پر, قربان جاؤ ان کی شان پر. پہلے کی مائیں فرض نماز تو بہت دور کی بات, ان کی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی تھی. تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی بایزید کی ماں. آپ نے سوچا لاؤ دروازہ کھٹکھٹایا جائے. دل نے کہا کیسے پہچانے گی ماں, 40 سال بعد آیا ہے, داڑھی بھی بڑھ چکی ہے, بال بھی بڑھ چکے ہیں, لباس بھی پھٹ چکا ہے, اور چہرہ بھی کیسا ہو گیا ہے درخت کے پتے کھاتے کھاتے. آپ نے کہا ماں کیسے پہچانے گی. دروازے پہ دستک دیتے ہیں, اندر سے آواز آتی ہے, اے میرے بیٹا بایزید تو آ گیا, اے میرے لال تو آ گیا. بایزید بستامی کی ماں نے دروازہ کھولا, دروازہ کھول کر کے اپنے لال کو اپنے سینے سے لگا لیا. 40 سال کے بعد ماں کا دیدار ہو رہا ہے, 40 سال کے بعد ماں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے, سینے سے لگایا, فرمایا بیٹا کتنی دور چلا گیا تھا اپنی ماں سے, میرے لال تجھے اپنی ماں کی یاد نہیں آئی. بایزید بستامی کہتے ہیں ماں میں جنگلوں میں عبادت کر کے آ رہا ہوں, میں جنگلوں میں رب کو یاد کر کے آ رہا ہوں, دن کو روزہ رکھتا, رات کو سحری کھاتا. اے میری ماں کبھی میں پتوں سے سحری کھاتا درخت کے, اور پانی پہ افطار کرتا تھا, کبھی افطار پتوں سے کرتا تھا, پانی سے سحری کرتا تھا. اے میری ماں دیکھ میرے بیٹے کا حلق پتے کھا کھا کر کے درخت کے وہ ہرے رنگ کا ہو گیا ہے. ماں نے اپنے لال کو سینے سے لگایا, ارشاد فرماتی ہے بیٹا جس مقام کو پانے کے لیے, جس منزل کو پانے کے لیے تو اپنی ماں سے اتنی دور گیا تھا, بیٹا کیا وہ مقام تجھے مل گیا, بیٹا کیا وہ منزل تجھے مل گئی. تب بایزید بستامی کہتے ہیں اے پرتا پور کے زندہ دل مسلمانوں سنو. بایزید بستامی نے کہا ماں میں جس مقام کے لیے گیا تھا, میں جس منزل کو پانے کے لیے 40 سال تک جنگلوں میں گھومتا رہا, وہ مقام مجھے حاصل نہیں ہوا, وہ منزل مجھے حاصل نہیں ہوئی. ماں کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, ماں نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھ کر کے اپنے ہاتھ رب کی بارگاہ میں بلند کیے, اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں مولا میرا بیٹا تجھے پانے کے لیے, تجھے حاصل کرنے کے لیے کتنی محنتیں کر رہا ہے. اے میرے پروردگار میرا بیٹا جس مقام کو چاہتا ہے وہ مقام اسے دے کیوں نہیں دیتا. اتنا کہنا تھا ماں کا. بایزید بستامی کہتے ہیں میرے سامنے سے پردے اٹھ گئے, میرے سامنے سے حجابات اٹھ گئے. جس مقام کو بایزید 40 سال میں حاصل نہیں کر سکا وہ مقام ماں کی ایک دعا کے وسیلے سے مل گیا, وہ مقام ماں کی دعا کے ایک صلے میں مل گیا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. زندہ آباد بایزید بستامی کہتے ہیں جس مقام کو پانے کے لیے, جس منزل کو پانے کے لیے, جس مقام پہ پہنچنے کے لیے بایزید 40 سال تک جنگلوں میں گھومتا رہا, وہ مقام بایزید کو حاصل نہیں ہوا. ماں نے ایک ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے, ماں نے اٹھائے ہاتھ, جب ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بایزید بستامی کہتے ہیں پردے اٹھ گئے اور مجھے وہ مقام حاصل ہو گیا. ماں کے قدموں پہ گر کر کے پوری دنیا کو یہ
پیغام دیتے ہیں بایزید بستامی کہ کیا دیوانہ تھا بایزید، مستانہ تھا بایزید، جو اپنے رب کو جنگلوں میں تلاش کرتا رہا۔ جس رب کو بایزید جنگلوں میں تلاش رہا تھا، وہ رب تو ماں کی ایک دعا کے وسیلے سے مل گیا، وہ رب تو ماں کی دعا کے سلے میں مل گیا۔ اس لیے اے دنیا والو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو ماں کے قدموں میں آؤ، بلندی چاہتے ہو تو ماں کے قدموں میں آؤ، سرفرازی چاہتے ہو تو ماں کے قدموں میں آؤ، تقرب اللہ کی منزل پہ گامزن ہونا چاہتے ہو تو ماں کے قدموں میں آؤ، اگر فائز المرام ہونا چاہتے ہو تو ماں کے قدموں میں آؤ، کیونکہ یہ ماں ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ ماں کی دعا، جس کی ماں کے بال سفید پڑ گئے ہوں، اگر وہ اپنی اولاد کے حق میں دعا کر دے تو پروردگار اس کی دعا کو بنی اسرائیل کے نبیوں کے درجے میں قبول فرماتا ہے۔ یہ ماں ہے پیارے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، میرے سر سے میری ساری مصیبت ٹال دیتی ہے، میری ماں میرے دامن میں دعائیں ڈال دیتی ہے، پریشان ہو اندھیروں سے تو جاؤ ماں کے قدموں میں، وہ جب چاہے مقدر میں اجالے ڈالے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ماں ہے۔ ماں کی دعاؤں سے بلند رتبہ مل گیا، ماں کی دعاؤں سے بلند مقام مل گیا، ماں کی دعاؤں سے بلند شان مل گئی۔ ایک آخری بات اور سن لیں، اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ میرے بھائی شاعر اسلام فہیم اختر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، حضرت علامہ مولانا بلال صاحب قبلہ۔ ان حضرات سے معذرت کے ساتھ ایک روایت میں اور پیش کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے، ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، آقا میری محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی نے فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ پھر عرض کیا آقا پھر؟ نبی نے فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ پھر عرض کرتے آقا پھر کون حقدار ہے؟ نبی نے فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ پھر صحابی نے عرض کیا آقا پھر کون حقدار ہے؟ نبی نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ۔ نبی نے 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں تیری محبت کی زیادہ حقدار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں اپنی اولاد سے الگ ہی محبت کرتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں اگر کسی کی ماں 100 بددعائیں کرے تو اللہ تعالیٰ 99 رد فرما دیتا ہے، 1 قبول فرماتا ہے۔ اور اگر کسی کی ماں 100 دعائیں کرے تو اللہ تعالیٰ 99 قبول فرما لیتا ہے، 1 رد فرماتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو سچے دل سے بددعا نہیں دیتی۔ بیٹا کتنا بھی ظلم کیوں نہ کرے، بیٹا کتنا بھی پریشان کیوں نہ کرے، لیکن کبھی اس کی ماں اسے سچے دل سے بددعا نہیں دیتی۔ ایک سوداگر تھا اور وہ اپنے گھر میں تجارت کی غرض سے جا رہا تھا، ماں کو ضرورت پڑی کچھ پیسوں کی، آئی اپنے بیٹے کے پاس، میرے لال کچھ پیسے دے دے، مجھے فلاں کام میں ضرورت پڑ گئی ہے۔ اس کی وہ پیسے دے رہا تھا ہاتھ اٹھا کر کے، لیکن بی بی نے بیچ میں آ کر کے یہ کہا تمہاری ماں تمہارے پاس چلی آتی ہے، ان کے اور بھی تو بیٹے ہیں، ان سے جا کر کے یہ کیوں نہیں مانگتی ہیں؟ ہاتھ اس نے واپس کر لیا، پیسے جیب میں رکھ لیے، ماں کو نہیں دیے۔ ماں نے، اس کی بیوی نے بہت ہی تلخ جملہ کہا، بولی تمہاری ماں تم سے پیسے لے کر کے تمہیں فقیر بنانا چاہتی ہے۔ ماں نے جب اتنا سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو پوچھتی ہوئی گھر سے باہر نکلی۔ یہ تجارت کے لیے نکل جاتا ہے، راستے میں اس کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ ڈاکوؤں نے جب گھیرا، مال تو لوٹا ہی، پیسے تو لوٹے ہی، اس کا ہاتھ کاٹ کر کے اس کے رومال سے باندھ کے اس کے گلے میں لٹکا دیتا ہے، اور ڈاکو جب لٹکا دیتے ہیں یہ گھر پہ آتا ہے۔ بی بی نے دیکھا، رونے لگی، بولی یہ کیا حال ہو گیا ہے؟ بولے سب تیری وجہ سے ہوا ہے، میں جس ہاتھ سے اپنی ماں کو خرچہ دیتا تھا وہ ہاتھ تو میرے کبھی کچھ نہیں ہوا، آج ہی میں نے خرچہ دینا روکا ہے، دیکھ میرا کیا حال ہوا ہے۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے پیارے۔ آئی ماں کو خبر ملی، آنسو پوچھتے ہوئے روتے ہوئے گھر میں داخل ہوتی ہے، بولی میرے لال تجھے کیا ہو گیا، میرے بیٹا تجھے کیا ہو گیا؟ ماں نے کہا، ماں نے جب دیکھا تو کہا ماں یہ میری غلطی ہے، میں نے تمہیں خرچہ نہیں دیا اس لیے مجھے یہ دن دیکھنا پڑا۔ ماں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، میرے پروردگار میں نے اپنے بیٹے کی غلطی کو معاف کیا، میرے پروردگار تو بھی معاف فرما دے۔ پروردگار عالم نے اس کی ماں کی دعا کو قبول کیا اور اس کے ہاتھ کو جوڑ دیا جاتا ہے، وہ ہاتھ صحیح و سالم ہو جاتا ہے۔ یہ ماں ہے پیارے، ماں۔ اب ان بیٹوں کو سوچنا چاہیے، اب ان بیٹوں کو دیکھنا چاہیے جس ماں نے تمہیں بچپن سے لے کر کے جوانی تک پالا، تمہارے ہر خرچے کو اٹھایا، تمہاری ہر ذمہ داری کو اٹھایا، تم نے کیسے فراموش کر دیا ماں کے احسانات کو، تم نے کیسے بھلا دیا ماں کے احسانات کو۔ آج تمہارا بیٹا بیمار ہو، رات کے 12 بجے بیٹے کے پیٹ میں درد ہو، تم ہاسپٹلوں کے چکر
کاٹتے ہو, ایک ہاسپٹل سے فائدہ نہیں ہوتا دوسرے میں لے کے جاتے ہو اور کہتے ہو ڈاکٹر صاحب ہمارے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے, دولت چاہے جتنی لگ جائے, پیسہ چاہے جتنا لگ جائے, لیکن میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. آج تمہارا بیٹا بیمار پڑے تو تم ڈاکٹروں کے چکر کاٹو, آج تمہاری اولاد بیمار پڑے تم ڈاکٹروں کے گھروں کے چکر کاٹو. تم نے کیسے اپنے بچپن کو فراموش کر دیا پیارے. آج تمہارا بیٹا بیمار پڑتا ہے تو تم ڈاکٹروں کے گھروں کے چکر لگاتے ہو. ایک وقت وہ تھا پیارے جب تم بیمار ہوئے تھے. آج تو بہت انتظامات ہیں, آج تو موٹر سائیکل کا زمانہ ہے, آج تو بس کا زمانہ ہے, آج تو ماروتی کا زمانہ ہے, آج تو سائیکل کا بھی زمانہ ہے. لیکن تم اپنے بچپن میں جاؤ تو صحیح, تمہاری طبیعت خراب ہوتی, تمہارے ماں باپ پیدل لے کر کے ڈاکٹروں کے یہاں جاتے تھے. تمہاری طبیعت خراب ہوتی, تمہارے ماں باپ پیدل, پیر میں چپل نہیں ہوتی لیکن ڈاکٹر کے پاس جا کر کے یہی جملہ کہتے تھے, پیسہ زمین بکتی ہے تو بک جائے, مکان بکتا ہے تو بک جائے, مجھے خود کو گروی رکھنا پڑے تو رکھ دوں گا لیکن میری اولاد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. آج تمہاری اولاد بیمار پڑے, تمہارے پیٹ میں درد اٹھنے لگتا ہے, تمہاری اولاد بیمار پڑے, تم بے چین و بے قرار نظر آتے ہو. تم نے کیسے بچپن کو فراموش کر دیا جب تم بیمار پڑے تھے, جب تمہاری طبیعت خراب ہوئی تھی. تمہارے ماں باپ نے بھی ڈاکٹروں کے یہاں کے چکر کاٹے تھے, تمہارے ماں باپ نے بھی ہاسپٹلوں پہ ہاسپٹل بدلے تھے. کیسے بھلا دیا تم نے اپنے بچپن کو. آج نئی نویلی دلہن کے قدم گھر میں آئے, تم نے ماں باپ کا بستر باہر کر دیا. تمہارے ماں باپ نے تم نے بچپن نہیں دیکھا. جب تم بچپن میں تھے تمہارے ماں باپ نے کبھی تم کو اپنے سے الگ نہیں نکالا, کبھی ایک جھوپڑی بنا کر کے اس میں رہنے کے لیے نہیں بھیجا. لیکن آج تم جوان ہو گئے, اللہ نے تمہیں دولت دے دی, اللہ نے تمہیں پیسہ دے دیا, اللہ نے تمہیں سرمایہ دے دیا, اللہ نے تمہیں پراپرٹی دے دی, اللہ نے تمہیں بہترین مکان دے دیا. آج تمہارے پاس دولت ہے, تمہارے بچے اس میں رہے, تمہاری بیوی اس میں رہے, تم خود اس میں رہتے ہو اور ماں باپ کے لیے ٹین ڈال کر کے الگ رکھ دیتے ہو. اے نادان مسلمان, کیا جواب دے گا قیامت کے دن اس احسان کا جو تیرے ماں باپ نے تیرے ساتھ کیا تھا؟ تیری اولاد اے سی میں رہے, تیری اولاد ایئر کنڈیشن روم میں رہے, تیری اولاد کولر کی ہوا میں رہے, تیرے ماں باپ ایسی گرمی میں, شدت کی گرمی میں چار پائی پہ لیتے رہے. کیا یہی صلہ دیا تھا تو نے اپنے ماں باپ سے محبت کا؟ کیا یہی ماں باپ کا حق ہے پیارے؟ نہیں. آج محدث صورتی کانفرنس میں آئے ہو, دارالعلوم غریب نواز گلشن رضا سے یہ پیغام لے کر کے چلے جاؤ, جیسے محل میں تم رہتے ہو اسی میں اپنے ماں باپ کو رکھو. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, تمہارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو کیا تم اسے باہر لٹاتے ہو؟ نہیں, بلکہ اسے ایک کمرہ دیتے ہو, تم اس میں لیٹو. کیا اپنے ماں باپ کو تم ایک روم نہیں دے سکتے؟ کیا اپنے ماں باپ کو ایک کمرہ نہیں دے سکتے؟ اے نادان انسان, نبی فرماتے ہیں کہ جس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے, ایسا شخص ذلیل و خوار ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ دیکھو پیارے, ماں باپ کو ستانے والے کی اللہ نہ تو نمازیں قبول کرتا ہے, ماں باپ کو ستانے والے کی اللہ نہ تو حج کو قبول فرماتا ہے, ماں باپ کو ستانے والے کی اللہ نہ تو روزوں کو قبول فرماتا ہے. دیکھ لو, ایک واقعہ سن لو, اس کے بعد تقریر میری ختم ہے. حضرت مالک ابن دینار جو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں, وہ کہتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا, میں جب کعبے کا طواف کر رہا تھا میں نے حاجیوں کا قافلہ دیکھا. میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی, مولا آج عاشقوں کا قافلہ تیرے گھر کا طواف کرنے آیا ہے. اے میرے پروردگار, مجھے ان حاجیوں میں دو ایسے چہرے دکھا دے. ایک چہرہ وہ دکھا دے جس کے حج کو تو نے قبول کر لیا, دوسرا چہرہ وہ دکھا دے جس کے حج کو تو نے قبول نہیں کیا. حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں میں جب اپنے خیمے میں پہنچا مجھے نیند آ جاتی ہے, اور جب میں نیند میں ہوا تو مجھے پروردگار عالم نے سب سے پہلے وہ چہرہ دکھایا جس کا حج قبول ہو گیا تھا. اس کے بعد رب نے وہ چہرہ دکھایا جس کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا.
جس کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا، وہ بلخ کا رہنے والا تھا، اس کا نام محمد ابن ہارون تھا۔ محمد ابن ہارون کو تلاش کرنے کے لیے مالک ابن دینار منا میں جاتے ہیں اور خیمے میں جو بلخی لوگ رہتے تھے ان سے پوچھا محمد ابن ہارون کون ہے؟ لوگوں نے کہا تم جانتے ہو؟ بولے نہیں میں ملنے آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا ارے وہ تو بہت متقی ہے، وہ تو بہت پرہیزگار ہے، اس کے تقوی کا کوئی جواب نہیں، اس کی پرہیزگاری کا کوئی جواب نہیں۔ اب یہ حیرت میں پڑ گئے، اس کے حج کو اللہ نے منہ پہ مار دیا اور یہ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا وہ تو اتنا متقی ہے کہ سائے میں بھی نہیں رہتا ہے، کہیں جنگل میں رب کو یاد کر رہا ہوگا، کہیں پہاڑوں میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہوگا۔ حضرت مالک ابن دینار جب اس کو تلاش کرنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ ایک پہاڑی کے سائے میں بیٹھا ہوا کوئی شخص رو رہا تھا، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا اور ایک ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا تھا مولا مجھے معاف کر دے، مولا میری غلطی کو معاف کر دے۔ مالک ابن دینار نے اسے سلام کیا، اس نے مالک ابن دینار کا نام لے کر کے جواب دیا۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ تو نے مجھے پہچانا کیسے؟ لیکن مالک ابن دینار سے اس نے کہا میں آپ کو جانتا ہوں۔ مالک ابن دینار نے کہا اب تو یہ بھی جانتا ہوگا میں کس کام سے آیا ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ آج تم یہ بتانے آئے ہو کہ اللہ نے میرے حج کو قبول نہیں کیا ہے، اللہ نے میرا حج میرے منہ پہ مار دیا ہے۔ اب تو حیرت میں پڑ گئے مالک ابن دینار، اسے کیسے پتا چلا اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے؟ اب مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا؟ بولے مالک ابن دینار میں صرف آج سے نہیں بلکہ 40 سال سے پیدل حج کرنے کے لیے آتا ہوں اور ہر سال میرا پروردگار مجھے اپنے کسی محبوب بندے کے ذریعے یہ خبر دے دیتا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا ہے، میرا حج واپس مار دیا گیا ہے۔ حضرات گرامی اب مالک ابن دینار کہتے ہیں اب ذرا یہ تو بتا دے کہ تیرا حج قبول کس لیے نہیں ہوا؟ تو یہ کہتا ہے بہت گہری بات ہے۔ مالک ابن دینار نے کہا بتا تو صحیح۔ اس نے کہا مالک ابن دینار یہ بات ان دنوں کی ہے جب میں جوان تھا، جوانی کے عالم میں تھا، میری شادی ہو چکی تھی اور میں بہت نیک تھا، متقی پرہیزگار تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا۔ فرمایا تو پھر تجھے بتا تو صحیح بات کیا ہے؟ اس نے کہا مالک ابن دینار میں تھا تو نیک لیکن بیٹھک جو تھی میری برے لوگوں میں تھی، میری بیٹھک جو تھی وہ اچھی نہیں تھی۔ اب مولانا روم فرماتے ہیں صحبت صالحہ ترا صالح کند، صحبت طالحہ ترا طالح کند۔ نیکوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو نیک بن جاؤ گے، بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو برے بن جاؤ گے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں صحبت کا اثر ہوتا ضرور ہے، جیسے صحبت میں بیٹھو گے ویسے ہی تمہارے اوپر اثر ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رنگ بیچنے والے کے پاس مت بیٹھو، اگرچہ تم رنگ نہیں بیچتے لیکن رنگ اڑ کے جب تمہارے کپڑوں پہ لگے گا تو لوگ دیکھ کر کے یہ کہیں گے یہ بھی رنگ بیچتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے بروں کے پاس مت بیٹھو، بروں کی صحبت میں مت بیٹھو، اگرچہ تم برے نہیں ہو، اگرچہ تم گناہگار نہیں ہو، لیکن جب بروں کے پاس بیٹھو گے لوگ تمہیں بیٹھا دیکھیں گے، ایک دن آئے گا کہ لوگ کہہ دیں گے کہ یہ بھی برا ہے، لوگ کہہ دیں گے کہ یہ بھی وہی ہے۔ حضرات گرامی اب سنو حدیث پاک، نبی فرماتے ہیں، نبی حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے لا يدخل الجنت آکن ولا تمار ولا منان ولا مدمن خمر۔ نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں 4 لوگ نہیں جائیں گے۔ یہاں جنت میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں جنت میں جانے کا مطلب ہے دخول اول، مطلب ایک پہلی مرتبہ داخل نہیں ہوں گے بلکہ جو گناہ کیے ہیں ان کی سزا پانے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ اب وہ 4 لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلا نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت آق، جو جنت میں نہیں جائے گا وہ ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں ولا منان، نبی فرماتے جو احسان جتاتا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ مدرسے میں پیسہ دے دیا، باہر آ کے کہتا ہے میں نے مدرسے میں پیسہ دیا ہے، مسجد میں پیسہ دے دیا، باہر آ کے کہتا ہے میں نے مسجد میں پیسہ دیا ہے، کسی غریب کی مدد کر دی، باہر آ کے کہتا ہے میں نے تیری مدد کی تھی، اگر کسی غریب کو کپڑے دے دیے کہتا ہے میں نے اسے کپڑے دیے تھے۔ نبی فرماتے ہیں یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب قرآن کا فرمان بھی سنو، 3 پارے میں رب فرماتا ہے ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو احسان اور اذیت کے ذریعے باطل مت کرو، احسان مت جتاؤ، احسان مت جتاؤ۔
بتاؤ. مولا حکیم لقمان کہتے ہیں منت کن منت منے, احسان کر مگر احسان جتا مت, احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا. اور تیسرا جو نبی نے فرمایا ولا قمار, جوا کھیلنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اب وہ جوا کھیلنے والا چاہے قبرستان میں بیٹھ کر کے جوا کھیلے, چاہے وہ لوڈو کے ذریعے جوا کھیلے, چاہے وہ IPL میں پیسے لگا کر کے جوا کھیلے, چاہے وہ کسی میں بھی جوا کھیلے, چاہے IPL میں پیسے لگائے, یہ بھی جوا ہے. میچ کے اندر جا کر کے پیسے لگائے, یہ بھی جوا ہے. نبی فرماتے ہیں چاہے وہ شطرنج سے کھیلے لیکن وہ جوا ہے. جوا کھیلنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے یاد رکھو مسلمانوں, آخر میں نبی فرماتے ہیں ولا مدمن خمر, جو شراب پینے کا عادی ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. شراب پینے کا عادی جنت میں نہیں جائے گا. نبی فرماتے ہیں جب کوئی انسان ایک مرتبہ شراب پیتا ہے اللہ 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کرتا, اور 40 دن کے بعد وہ پھر شراب پی لے تو پھر 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کرتا. اور سنو مسلمانوں, نبی فرماتے ہیں کہ جب رب نے مجھ سے فرمایا, حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی کہتے ہیں کہ فرمان خدا کا ہو, روایت کرنے والے میرے نبی ہوں. نبی فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, میرا رب مجھ سے فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب, مجھے میری عزت و جلال کی قسم, تمہارا کوئی بھی امتی, وہ امتی جو شراب پیتا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور آپ کا امتی اگر شراب پیے گا تو میں اسے جہنم میں پیپ پلاؤں گا. اگر کسی کے ہاتھ میں پھڑیاں نکل آئی, اگر کسی کے ہاتھ میں پھنسی نکل آئی, اس سے نکلنے والا میل, اس سے کہو تو اسے پی لے. ہے کوئی ایسا جو اسے پی لے؟ نہیں پیے گا. اور وہ تو پیپ بہت برا ہوگا, اس کی تو مثال ہی دنیا میں نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں, میرا رب فرماتا ہے اگر آپ کا کوئی بھی امتی ایک مرتبہ شراب پیے گا میں اسے جہنم میں پیپ پلاؤں گا. اور اگر آپ کا کوئی بھی امتی میرے خوف سے, میرے عذاب کے ڈر کی وجہ سے اگر وہ شراب پینا چھوڑ دے گا تو میں اسے جنت میں ایسی شراب پلاؤں گا کہ وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اب یاد رکھو مسلمان, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, پیغام علماء اہل سنت, مدرسہ غریب نواز گلشن رضا, علامہ فرقان رضا منظری. واہ واہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا, احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا, جوا کھیلنے والا جنت میں نہیں جائے گا, شراب کا عادی, شراب پینے والا جنت میں نہیں جائے گا. اب سنو, حضرت مالک ابن دینار سے وہ شخص کہتا ہے, وہ نوجوان کہتا ہے, اے مالک ابن دینار, میں تھا تو بہت نیک لیکن میرے جو ساتھی تھے, میرے ساتھی شراب کے عادی تھے, وہ شراب پیتے تھے. مجھے ایک دن کارخانے میں لے کر کے گئے شراب کے, ایک دن میں خانے میں لے کر کے گئے شراب کے. میں تو نیک تھا لیکن میرے دوست مجھے زبردستی لے گئے. اس لیے آج سے اگر برے دوستوں کی صحبت میں رہنے والے دوستوں, ان دوستوں کو چھوڑ دینا. نبی فرماتے اتقوا مواضع التہم, تہمت کی جگہوں سے بھی بچ جاؤ. جہاں خرافات ہوتی ہو اس جگہ کو ہی چھوڑ دو, جس ہوٹل پہ خرافات ہو ہوٹل کو چھوڑ دو. نبی فرماتے ہیں کہ جو تہمت کی جگہ ہیں ان جگہوں کو چھوڑ دو. حضرات گرامی, وہ نوجوان کہتا ہے میں تھا نیک لیکن شعبان کی 29 تاریخ تھی. یہ واقعہ پورا کر کے تقریر ختم کر رہا ہوں. کہتے ہیں 29 تاریخ تھی لیکن چاند نکل چکا تھا رمضان شریف کا. میرے دوستوں نے زبردستی مجھے شراب کا ایک پیالہ دے دیا. میں نے شراب پی. شراب پی کر کے جب میں اپنے گھر آیا, جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا, میری ماں نے دروازہ کھولا. میں جب اندر داخل ہوا, میری ماں نے دیکھا میرے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی. میری ماں نے کہا ظالم, تو آج اس مقدس مہینے میں بھی شراب پی کر کے آیا ہے. رمضان کا چاند نکل چکا ہے, لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں, لوگ خدا کو یاد کر رہے ہیں, لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, اور تو شراب پی کر کے آیا ہے. میری ماں نے میرے ایک ہاتھ مارا, میری ماں نے میرے ایک تماچا مارا. جب میری ماں کا تماچا میرے لگنا تھا, میرے اندر دو جنون اکٹھا ہو گئے. ایک شراب کا جنون, دوسرا غصے کا جنون. دو جنونوں نے میری عقل پہ پردہ ڈال دیا. میں نے اپنی ماں کو ہاتھ سے مارا. مارنے کے بعد مجھے غصہ آیا. میں نے
ماں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد گھر میں تندور جل رہا تھا، میں نے اپنی ماں کو اس تندور کے اندر ڈال دیا، جلتے ہوئے تندور میں ڈالنا تھا، میری بیوی نے مجھے دھکا دیا، میں اپنی چارپائی پہ آ کر کے گرا، رات میں سو جاتا ہوں نشے کی حالت میں، میری ماں کو میری بیوی نے بہت بچانے کی کوشش کی، لیکن میری ماں کو بچا نہیں پاتی ہے، جب تک آگ کو بجھایا میری ماں جل بھن چکی تھی، ماں کو باہر نکالا، ایک کپڑا ڈھک دیا، آدھی رات کے بعد مجھے ہوش آتا ہے، میں نے اپنی ماں کو پکارا، بیوی نے بہت تلخ لہجے میں کہا ظالم، تو بہت بڑا ظالم ہے، تو نے اپنی ماں کا مرڈر کیا ہے، تو نے اپنی ماں کا قتل کیا ہے، یہ کہتا ہے میں کیسے اپنی ماں کو مار سکتا ہوں، بولی تو نے مارا ہے، لے دیکھ لے، کپڑا ہٹا کر کے دکھایا، بیوی نے کہا تو شراب پی کے آیا تھا، شراب کے نشے میں تو نے اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا، تو نے اپنی ماں کو جلتے ہوئے تندور میں ڈالا، یہ اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر کے رونے لگا، لیکن وقت پہ کافی ہے قطرہ آبے خوش ہنگام کا، چل گیا جب کھیت برسا میوں تو کس کام کا، اب تو ماں اس دنیا میں نہیں تھی، اس نے کلہاڑی کو اٹھایا، بولا یہ ہاتھ اٹھا تھا نا میرا ماں کے اوپر، اپنے ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے، اس کے بعد سے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، اور دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، 40 سال گزر گئے پیارے، 40 سال تک ہر سال پیدل حج کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن ہر سال پروردگار عالم اپنے کسی محبوب بندے کے ذریعے اس کے حج کو اس کے منہ پہ مارنے کا حکم دے دیتا ہے، یہیں سے پتا چلا پیارے، جو ماں کو ستاتے ہیں ان کی نہ تو نمازیں قبول ہوتی ہیں، جب ماں باپ کو ستاتے ہیں ان کے نہ تو روزے قبول ہوتے ہیں، جب ماں باپ کو ستاتے ہیں ان کے نہ تو حج صدقات قبول ہوتے ہیں، اس لیے اے دنیا والو اگر کامیابی چاہتے ہو تو ماں کی فرما برداری کرو، بلندی چاہتے ہو تو ماں کی فرما برداری کرو، تقرب اللہ کی منزل پر اگر تم گامزن ہونا چاہتے ہو تو ماں باپ کی فرما برداری کرو، کیونکہ یہ ماں باپ تمہارے وہ سائے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تمہاری روزی کو بڑھاتا ہے، جن کی وجہ سے اللہ تمہارے گھر میں برکتیں عطا فرماتا ہے، تمہارے ماں باپ وہ ہیں جنہوں نے تمہیں پالا، پالنے کے بعد جوان کر دیا، اور یہ خواہش تھی ہر ماں باپ کی میرا بیٹا چاند سی دلہن لے کر کے آئے، لیکن جب اس دلہن کے قدم گھر میں آئے تم نے ماں باپ کو باہر نکال دیا، تم نے ماں باپ کو ایک جھوپڑی میں رہنے پہ مجبور کر دیا۔ اے مسلمانوں، جیسا خود کا کمرہ ہو، جیسے تمہارے کمرے میں ہوا دینے والے پنکھے لگے ہوئے ہوں، ایسا ہی پنکھا، ایسا ہی روم اپنے ماں باپ کو دینا۔ اگر ماں باپ کا روم تم نے اپنے سے ہلکا بنایا تو یاد رکھو قیامت کے دن تم گرفتار ہو جاؤ گے، قیامت کے دن تمہارا رب تم سے پوچھے گا کہ تمہارے ماں باپ نے تو تمہیں اپنے بیچ میں سلایا تھا، تمہارے ماں باپ نے تو تمہیں سینے سے لگا کے سلایا تھا، تم نے بڑھاپے میں اس کا کیا صلہ دیا؟ اس لیے یاد رکھو مسلمانوں، آج محدث صورتی کانفرنس میں آئے ہو، آج مدرسہ گلشن رضا میں آئے ہو، یہاں سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ، جن کے ماں باپ زندہ